آج ہم قضیہ پڑھائیں گے۔ قضیہ جسے نحویین خبر کہتے ہیں، تو اس میں خبر میں کیا ہوتا ہے؟ ایک مبتدا ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے، جس کو انگلش میں سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ بولتے ہیں۔ مبتدا کو سبجیکٹ بولتے ہیں اور خبر کو پریڈیکیٹ بولتے ہیں۔ اسی مبتدا اور خبر کو منطقیین موضوع اور محمول کہتے ہیں۔ جیسے زید قائم، تو زید میں زید موضوع ہے اور قائم محمول ہے۔ یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو اب قضیہ سمجھا جائے۔ قضیہ وہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ جیسے کسی نے کہا زید قائم، زید کھڑا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ کہے کہ زید لیس بقائم، زید کھڑا نہیں ہے، تو آپ اس کو سچا بھی کہہ سکتے ہیں اور جھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو جس کے قائل کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے تو اس کو قضیہ کہتے ہیں۔ قضیہ کا پہلا جز موضوع اور دوسرا جز محمول ہے، جسے مبتدا اور خبر کہتے ہیں۔ قضیہ کی ابتدائی دو قسمیں ہیں، قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ۔ قضیہ حملیہ کہتے ہیں ایک شے کا ثبوت دوسری شے کے لیے ہو، یا ایک شے کی نفی دوسری شے سے ہو۔ جیسے زید عالم، دیکھو عالم ہونے کا ثبوت زید کے لیے، ایک شے کا ثبوت ایک شے کے لیے۔ زید لیس بعالم، عالم ہونے کی نفی زید سے ہے، برابر۔ تو ایک شے کا ثبوت ایک شے کے لیے، ایک شے کی نفی ایک شے سے، یہ ہے قضیہ حملیہ۔ اب اس کے بالمقابل قضیہ شرطیہ۔ قضیہ شرطیہ میں دو مقدمے ہوتے ہیں، یعنی اس جملے کے، اس قضیے کے دو اجزاء ہوتے ہیں۔ تو پہلے جز کو مقدم کہتے ہیں اور دوسرے جز کو تالی کہتے ہیں۔ جیسے میں یہ کہوں ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، اگر سورج نکلا ہوا ہے تو دن موجود ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اس میں دو اجزاء ہیں۔ ان کانت الشمس طالعۃ، اگر سورج نکلا ہوا ہے، یہ شرط ہے۔ فالنہار موجود، تو دن موجود ہے، یہ جزا ہے۔ تو شرط اور جزا، جس کو نحویین شرط اور جزا کہتے ہیں، منطقین اس کو مقدم اور تالی کہتے ہیں۔ تو ان کانت الشمس طالعۃ یہ مقدم ہے اور فالنہار موجود یہ تالی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اگر مقدم کو مان لیا جائے تو مقدم کو تسلیم کرنا مستلزم ہے تالی کے تسلیم کرنے کو۔ اگر آپ یہ مان لیتے ہیں کہ سورج نکلا ہوا ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ دن موجود ہے۔ تو ایک کے مان لینے پر، یعنی مقدم کے مان لینے پر تالی کو ماننا لازم ہے، اور تالی کو مان لینے پر مقدم کا ماننا لازم ہے۔ اس کو کہتے ہیں قضیہ شرطیہ۔ اب وہ قضیہ شرطیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جیسے قضیہ متصلہ ہے، قضیہ منفصلہ ہے، پھر اس منفصلہ حقیقیہ ہے، پھر مانعۃ الجمع مانعۃ الخلو ہے، وہ ہم بعد میں آپ کو پڑھائیں گے۔ تو پہلے قضیہ کی تعریف ہو گئی، اور دوسرے قضیہ کی دو قسمیں، قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ۔ اب قضیہ حملیہ کی چار قسمیں ہیں۔ ایک ہے شخصیہ، جس کا موضوع شخص معین ہو، جزئی حقیقی ہو، جیسے زید، یہ جزئی حقیقی ہے۔ جس کو ہم شخص معین کہتے ہیں اس کو منطقی جزئی حقیقی بولتا ہے، یعنی جیسے سہیل، جیسے ثاقب۔ تو اس طریقے سے موضوع اگر شخص معین ہو تو اس شخص معین کو منطقی جزئی حقیقی بولتا ہے۔ تو اگر موضوع جزئی حقیقی ہو، یعنی شخص معین ہو، تو قضیہ شخصیہ ہے۔ اب بتاؤ اللہ احد، اس میں اللہ موضوع ہے اور احد محمول ہے، یہ کون سا قضیہ ہے؟ قضیہ شخصیہ ہے، اور شخص کا ثبوت اللہ کے لیے ہے، لا شخص احب حدیث میں ہے، تو یہ قضیہ شخصیہ ہے۔ اب بتاؤ الرحمن علی العرش استوى، کون سا قضیہ؟ قضیہ شخصیہ ہے، اس لیے کہ الرحمن موضوع۔ اس اللہ الصمد قضیہ شخصیہ ہے۔ زید قائم قضیہ شخصیہ ہے، زید جزئی حقیقی۔ تو موضوع اگر شخص معین اور منطقیین کی زبان میں جزئی حقیقی ہو تو قضیہ شخصیہ ہے، موضوع شخص معین۔ اور اگر موضوع شخص معین نہ ہو بلکہ حکم اس کا، اس میں موضوع کے افراد پر نہیں بلکہ موضوع کے مفہوم کے اوپر ہو، جیسے کہا جائے کہ الانسان نوع، انسان نوع ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ نوع کا حمل جو ہے
انسان کے افراد کے اوپر ہے، انسان کے افراد کے اوپر نہیں بلکہ ماہیت کے اوپر ہے۔ انسانیت جو ماہیت ہے اس ماہیت کے اوپر، یعنی الانسان نوع، یعنی حکم موضوع کے افراد پر نہ ہو کر کے موضوع کی ماہیت کے اوپر ہو، تو اس کو کہتے ہیں قضیہ طبعیہ، جیسے الانسان نوع، الحیوان جنس، حیوان جنس ہے، انسان نوع ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تیسری قسم قضیہ محملہ۔ قضیہ محملہ کا مطلب ہوتا ہے کہ حکم موضوع کے افراد کے اوپر لگایا گیا ہو مگر کل یا بعض کا ذکر نہ ہو، جیسے المومن مغفور، المومن مغفور، تو تمام مومن جو ہے یہ مغفور ہیں، اب بعض یا کل اس کا تذکرہ نہیں ہے، تو حکم موضوع کے افراد کے اوپر لگایا گیا ہو لیکن کل یا بعض کا تذکرہ نہ ہو تو اس کو قضیہ محملہ کہتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھو، اگر عربی میں اذا سے کوئی جملہ بنتا ہے تو وہ حکم میں قضیہ محملہ کیا ہوتا ہے، جیسے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، لہذا نماز میں بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ لیکن جب اذا سے جملہ بنتا ہے تو المحملۃ تلازم الجزئیۃ، قضیہ محملہ حکم میں قضیہ موجبہ جزئیہ کے ہوتا ہے، تو یہ آگے آپ پڑھیں گے، تو یہ قضیہ محملہ ہے۔ اور چوتھی قسم قضیہ محصورہ۔ قضیہ محصورہ وہ قضیہ ہے کہ حکم موضوع کے افراد کے اوپر ہو اور کل یا بعض کا تذکرہ کر دیا گیا ہو، یا کل یا بعض کا معنی دینے والا کوئی حرف یا لفظ موجود ہو، جیسے کل نفس ذائقۃ الموت، جب کل کا تذکرہ ہے، اگر کل ہے تو موجبہ کلیہ ہے۔ بعض الانسان کافر، بعض انسان کافر ہے۔ بعض الانسان مومن، بعض انسان مومن ہے، تو موجبہ جزئیہ ہے۔ سالبہ کلیہ، لا شیء من الانسان بحجر، کوئی انسان پتھر نہیں۔ اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لا شیء من الصحابی بفاسق، کوئی صحابی فاسق نہیں، تو یہ سالبہ کلیہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ سالبہ جزئیہ میں آ جائے کہ بعض الانسانی لیس بمغفور، بعض انسان ایسے ہیں کہ ان کی مغفرت نہیں ہوگی، تو گویا قضیہ محصورہ جس میں حکم موضوع کے افراد کے اوپر ہو اور کل یا بعض کا تذکرہ کر دیا گیا ہو، یا کوئی ایسا لفظ ہو جو کل یا بعض کے اوپر دلالت کرتا ہو۔ اب یہ قضیہ محصورہ کی 4 قسمیں ہیں، موجبہ کلیہ، موجبہ جزئیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزئیہ، ہر ایک کی مثال دے دی گئی۔ اچھا اب میں سوال کرتا ہوں، کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی تمام اولاد یہ خطا کار ہے، یہ کون سا قضیہ ہے؟ موجبہ کلیہ، موجبہ کلیہ۔ اسی طریقہ الصحابۃ کلھم عدول، اب دیکھو یا کل یا بعض کا تذکرہ نہیں ہے لیکن الف لام استغراق کا ہے جو تمام کا کل کا معنی دیتا ہے، تو الصحابۃ کلھم عدول، الصحابۃ کلھم عدول، تو یہ جو ہے الصحابۃ کلھم عدول، یہ اگرچہ یہاں کل یا بعض کا تذکرہ نہیں لیکن الف لام استغراق کا ہے جو جمع کے اوپر دلالت کرتا ہے، کل کے اوپر دلالت، تمام صحابہ الحمدللہ عادل ہیں۔ جی تو واضح طور پر کیا بات سمجھ میں آئی کہ قضیہ کہتے ہیں کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ اسی طریقے سے قضیہ کی 2 قسمیں، قضیہ حملیہ، قضیہ شرطیہ۔ قضیہ حملیہ وہ جس میں ایک شے کا ثبوت ایک شے کے لیے، ایک شے کی نفی ایک شے سے، اور قضیہ شرطیہ کے اندر 2 جز ہوتے ہیں، پہلے جز کو مقدم، دوسرے کو تالی کہتے ہیں، اور اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر مقدم کو مان لیا جائے تو تالی کو ماننا لازم ہو، تالی کو مان لیا جائے تو مقدم کو ماننا لازم ہو۔ اس قضیہ حملیہ کی 4 قسمیں، قضیہ شخصیہ، قضیہ طبعیہ، قضیہ محملہ، قضیہ محصورہ۔ قضیہ شخصیہ وہ ہے جس کا موضوع جزئی حقیقی ہو، اور قضیہ طبعیہ وہ حکم افراد کے اوپر نہ ہو بلکہ مفہوم کے اوپر ہو، جیسے الانسان نوع، الحیوان جنس۔ قضیہ معاملہ وہ ہے کہ حکم موضوع کے افراد کے اوپر لگایا گیا لیکن کل یا بعض کا تذکرہ نہ ہو، المومن مغفور۔ اچھا قضیہ محصورہ جس میں حکم موضوع کے کل یا بعض کے اوپر لگایا گیا ہو اور کل یا بعض کے اوپر لگایا گیا ہو اور کل یا بعض کا تذکرہ ہو، تو اس کی 4 قسمیں ہیں، موجبہ کلیہ، موجبہ جزئیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزئیہ۔ موجبہ کلیہ جیسے کل نفس ذائقۃ الموت، کل بنی آدم خطاؤن، الصحابۃ کلھم عدول۔ اور اسی طریقے سے قضیہ موجبہ جزئیہ یہ ہے بعض الانسان کافر، بعض انسان کافر ہے، بعض الانسان مومن، بعض انسان مومن ہے۔ سالبہ کلیہ کی مثال دی گئی، لا شیء من الانسان بحجر، کوئی انسان پتھر نہیں، برابر ہے، یا لا شیء من الصحابی بفاسق، کوئی صحابی فاسق نہیں۔ اور اسی طریقے سے بعض الانسان لیس بمغفور، یہ سالبہ جزئیہ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں
یہ بہت اہم ہے. ایک تو دلالت کی تینوں قسمیں، دلالت مطابقت، دلالت تضمن، دلالت الزام. اس کی مثالیں بالکل واضح طور پر حصی مثالیں ذہن میں ہونی چاہیے. اور اس طریقے سے یہ جو قضیہ پڑھایا گیا ہے تو اس قضیے کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. اس لیے کہ آگے جب ہم پڑھائیں گے قیاس پڑھائیں گے، قیاس اقترانی ہے، قیاس استثنائی ہے، دلیل علمی ہے، دلیل انی ہے، اور اس طریقے سے قضایا موجہہ وغیرہ ہے اور قضایا بسیطہ، ان کے اوپر جب ہم بحث کریں گے آگے تو بڑی آسانیاں ہو جائیں گی یہ جاننے سے. اور اسی طریقے سے قضیہ معدولہ جو ہوتا ہے، معدولۃ الموضوع، معدولۃ المحمول، اسی طرح معدولۃ الطرفین، اس طرح عکس نقیض ہے اور عکس مستوی ہے، اس کا سمجھنا آسان ہو جائے گا. گویا کہ یہ ان کا فہم یہ قضیہ کے فہم کے اوپر موقوف ہے.